قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے طلب۔ دفاع کے لیے 2100 ارب، قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے لیے 9700 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے دوران ترقیاتی منصوبوں پر وفاق 1500 ارب روپے خرچ کرے گا۔ آئندہ بجٹ میں جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 3.6% مقرر۔ توانائی کے شعبے کے لیے 253 ارب اور انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال کے دوران توانائی شعبے کے لیے 800 ارب روپے سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ واٹر ریسورسز کے لیے 206 ارب، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 279 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں پر بات کی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو حالیہ دورہ چین کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ بجٹ میں غریب اور متوسط طبقات کا خاص خیال رکھیں، صدر مملکت کی ہدایات۔ صدر مملکت کی وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی اور مالی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ شرکاء نے حکومت اور بجٹ سے متعلق اپنی رائے اور تحفظات کا اظہار کیا۔ جن شرائط پر حکومت کی حمایت کی ان پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ اراکین کا شکوہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے پی 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 پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر دیا۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر بین الاقوامی دنیا سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن گن خریداری کیس میں قصوروار قرار۔ امریکی تاریخ میں پہلی دفعہ سیٹنگ امریکی صدر کے بیٹے کو مجرم قرار دیا گیا۔ ریاست ڈیلاویئر کی 12 اراکین پر مشتمل جیوری نے ہنٹر بائیڈن کو 3 جرائم میں ملوث قرار دیا۔ ہنٹر بائیڈن نے 2018 میں منشیات اور ہینڈ گن سے متعلق غلط بیانی کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فیصلے کے رد عمل میں کہا، میں ہنٹر بائیڈن کے خلاف فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور آئندہ مقدمے کے نتائج کو بھی مانیں گے۔ بائیڈن کو بھی ممکنہ طور پر 25 سال کی قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر عملی اقدامات تاخیر کا شکار۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قرارداد پر تناؤ برقرار۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ بندی پر ملاقات میں واضح موقف اختیار کرنے میں ناکام۔ حماس کا اسرائیل کے معاہدے میں مکمل فوج کے انخلاء کا پیغام۔ اسرائیل رفح کراسنگ کا کنٹرول بھی حماس کے حوالے کرے، حماس کا مطالبہ۔ سعودی عرب کا سلامتی کونسل کی غزہ جنگ بندی پر قرارداد کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا بیان میں کہنا ہے، تمام طاقتیں جنگ کے خاتمے کو ترجیح دیں اور بحران کو حل کریں۔ سعودی عرب خطے میں عالمی سطح پر امن چاہتا ہے۔ ہم ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ فلسطین عالمی قوانین کے تحت فوری حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک 2 پر کام تیزی سے آگے بڑھے گا۔ دورہ چین سے قبل کئی اجلاس ہوئے، سب کی کاوشوں سے دورہ چین کامیاب رہا۔ چین میں سیکیورٹی سے متعلق معاملات سر فہرست تھے۔ بہت جلد چین سے ایک وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ چین کے ساتھ رشتے کو جوڑیں، وہ کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ سی پیک 2 بھی بڑی تیزی سے چلے گا۔ چینی جو حکومت ہے، چینی سفیر سے ہماری بڑی میٹنگز ہوئیں کہ آپ سب کی کاوشوں، محنت یہ رنگ لائیں، اور دورہ جو ہے وہ بہت ہی ایک مثبت نوٹ پر اس کا اختتام ہوا۔ ہر موقع کے اوپر سیکورٹی ایشو جو تھا وہ نمبر 1 تھا۔ بہت جلد انشاءاللہ چین سے ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں بڑا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم چین کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں خدمت کی فراہمی کی نگرانی کا جامع نظام قائم، صحت کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ صحت کے منصوبے کب مکمل ہوں گے، ٹائم لائن دیں۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صحت عامہ کے لیے خصوصی پلان پر جائزہ اجلاس۔ پنجاب میں صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے بڑے منصوبوں کا آغاز۔ مراکز صحت اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے اسپیشل الاؤنس کی منظوری کا فیصلہ۔ بریفنگ کے مطابق 2025 تک بنیادی و دیہی مراکز صحت میں معیاری خدمات کی فراہمی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ بکر میں کینسر اسپتال اور راجن پور میں بڑا اسپتال قائم کرنے کی تجویز پر اتفاق۔ 46 ارب روپے کی لاگت سے نواز شریف کینسر کیئر اسپتال کے پہلے مرحلے کی تعمیر کا آغاز۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ مراکز
صحت اور اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ معذور افراد کے لیے مصنوعی اعضاء کے لیے خصوصی پروجیکٹ کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسپتالوں کی مستقل مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جا رہا ہے۔ منصوبوں کا معیار مثالی ہونا چاہیے، کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ ہر تحصیل میں فیلڈ اسپتال کی سہولیات فراہم ہونی چاہیے۔ پنجاب میں افسر شاہی کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام سامنے آ گیا۔ جونیئر آفیسرز کے سینئر عہدوں پر تعیناتی کے لیے قانون منظور کر دیا گیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ پنجاب میں افسر شاہی کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام، جونیئر آفیسرز کی سینئر عہدوں پر تعیناتی کے لیے قانون منظور کر لیا گیا۔ پنجاب سروس سرونٹس ترمیمی بل 2024 کی پنجاب اسمبلی نے منظوری دی۔ پنجاب حکومت نے متعلقہ سیکشن 9 میں ترمیم پنجاب اسمبلی میں منظور کروا لی۔ نئے قانون کے تحت پنجاب میں ایک گریڈ کے جونیئر آفیسرز کی اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز اور سیکرٹری کے عہدوں پر تعیناتی کے لیے قانونی راستہ ہموار ہو گیا۔ سول سرونٹ سروس کے دیگر محکموں، لوکل گورنمنٹ تعمیرات مواصلات، آبپاشی، ریونیو اور دیگر محکموں پر بھی تعیناتی کے لیے قانون کا اطلاق ہوگا۔ ADCR، ایکسیئن چیف آفیسرز اور دیگر عہدوں پر بھی مقررہ گریڈ سے ایک گریڈ کم کے آفیسرز تعینات ہو سکیں گے۔ ماضی میں جونیئر آفیسرز کی سینئر عہدے پر تعیناتی پر عدالتوں سے رجوع کر لیا جاتا تھا۔ اس معاملے سے بچنے کے لیے حکومت پنجاب نے قانون منظور کروا لیا۔ گورنر پنجاب کے دستخط کے بعد قانون کا صوبے بھر میں اطلاق ہو جائے گا۔ متوقع بجٹ کے فور شاکس نے اسٹاک مارکیٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گزشتہ 7 ٹریڈنگ سیشن میں حصص بازار 3000 سے زائد پوائنٹس گنوا بیٹھا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی بھی مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کی بے چینی ختم نہ کر سکی۔ آج اسٹاک مارکیٹ کا آغاز تو مثبت ہوا، لیکن کچھ دیر بعد بازار میں حصص کی فروخت کا رجحان بڑھ گیا اور اختتام تک مارکیٹ 663 پوائنٹس گراوٹ کے بعد 72,589 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کے ریٹ بتدریج بڑھ رہے ہیں اور امریکی کرنسی 12 پیسے اضافے سے 278.49 روپے پر بند ہوئی۔ سونا 1900 روپے مہنگا ہو کر 2,41,300 روپے تولا ہو گیا۔